باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقسام المفرد. چونکہ مرکب کی بات ہماری مکمل ہو گئی تھی، آج ہماری بات چل رہی ہے اقسام المفرد. یہاں پہ دیکھیے کچھ کلمے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مستقل معنی رکھتے ہیں، صحیح ہے، اور ان کو سمجھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. جب ان کے اپنے مستقل معنی ہوں اور اس کے معنی کو درک کرنے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت نہ پڑے. جیسے اسم کیا ہوتا ہے؟ اپنے مستقل معنی رکھتا ہے. فعل اپنے مستقل معنی رکھتا ہے. اسم اور فعل کا فرق کیا ہوتا ہے؟ فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے. ہاں، مستقل معنی کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک کیا ہوتا ہے؟ زمانہ، کہ کس زمانے میں یہ فعل انجام پایا. لیکن وہیں اسی مقابلے میں دیکھیے ایک حرف ہوتا ہے کہ جس کے معنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی مستقل، وہ مستقل خود مستقل نہیں ہے جب تک کہ اس کو کوئی سہارا نہ دیا جائے. جب جملے میں آئے گا تب جا کے کیا اس کے معنی واضح ہوتے ہیں. تو جس کو سہارے کی ضرورت پڑے معنی کو وضوح کے لیے، صحیح ہے، اسے کیا کہا جائے گا؟ حرف. جو خود مستقل معنی ہوں اپنے ذاتی معنی پہ، تو نحو میں ایک کو اسم کہیں گے، زمانہ پایا جائے گا، تو ایک کو فعل کہیں گے. اس میں بھی دیکھیں ایک ہوتا ہے ذات، ایک ہوتا ہے عرض. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک ہے کہ اس کے وجود کے لیے کسی کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کوئی چیز مستقل ذاتی ہوتی. اور ایک عرض ہوتا ہے، مثلا اسم ہے لیکن عارض ہوتا ہے کسی پہ، جیسے صفت وغیرہ ہے، اسود، ابیض، کلر وغیرہ جتنے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک ذات چاہیے، ایک جوہر چاہیے جس پر یہ کیا ہو؟ عارض ہو. ہے کہ نہیں؟ کہ خود کہیں پہ آ جائیں گے، وہ کہیں پہ آنے والے نہیں. تو آئیے دیکھیے اقسام المفرد کس کو کہیں گے. کہہ رہے المفرد کلمۃ، اسم، ادات. یہ تینوں اس کے نام ہیں مولانا. آپ کیا کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ کلمہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مفرد کہیے، کلمہ کہیے، اسم کہیے، ادات کہیے. اب آئیے ہیڈنگ پہ. الکلمۃ، کلمہ کیا ہے مولانا؟ کہا وہی الفعل باصطلاح النحات. نحویوں کی جمع کیا ہے؟ نحات. وہی الفعل باصطلاح النحات. نحویوں کی اصطلاح میں یہ کیا ہوتا ہے؟ فعل، کہ جس کو منطقی کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. مثل کتب، یکتب، اکتب. اچھا، انہوں نے تین فعل کیوں دیا مولانا؟ بھائی کتبہ دے دیتے خواب کافی تھا. کہا نہیں، یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے اپنے معنی ہوتے ہیں اور ان معنی کے ساتھ کیا پائے جاتے ہیں؟ زمانہ پایا جاتا ہے. ایک زمانہ ماضی کا ہے، ایک حاضر کا، اور ایک مستقبل کا ہے. تو کتبہ ماضی پہ دلالت کر رہا ہے، یکتب مضارع پہ دلالت کر رہا ہے، اکتب فعل امر پر دلالت کر رہا ہے کہ نہیں مولانا؟ اس کے بعد کہنا فَإِذَا لَاحَظْنَا هَذِهِ الْأَفْعَالَ أَوِ الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثِ نَجِدَهَا. مولانا فَإِذَا لَاحَظْنَا هَذِهِ الْأَفْعَالَ، اگر ہم ان افعال کو ملاحظہ کریں گے، أَوِ الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثِ، یا ان ثلاثہ یا ان تینوں کلمات کو ہم ملاحظہ کریں گے، نجدہا، تو ہم اس کو پائیں گے. اچھا، نجد مولانا، نجد کیوں منصوب ہے بتائیں گے آپ؟ کیوں مجزوم کیوں ہے نجد؟ منصوب کیوں؟ ارے مجزوم کیوں ہے؟ نجد کیا کہتے ہو مولانا شاہد صاحب قبلہ؟ ارے جواب شرط ہے بیٹا. کیا ہے؟ جواب شرط ہے. فَإِذَا لَاحَظْنَا، صحیح ہے، نجد صحیح ہے، جواب شرط ہے، اس لیے کیا ہے؟ مجزوم ہے. اب دیکھیے اولاً
کیا ہے؟ تشترکو فی مادۃ لفظیۃ واحدۃ محفوظۃ فی الجمیع. صحیح ہے کہ تینوں جو ہیں کتبہ، یکتب و اکتب، تشترکو فی مادۃ لفظیۃ واحدۃ. صحیح ہے، تینوں ایک ہی مادہ لفظیہ سے کیا ہے؟ لفظیہ میں مشترک ہیں. محفوظۃ فی الجمیع، جو تینوں میں کیا ہے؟ محفوظ ہے. کیا محفوظ ہے؟ کاف تا اور با، کا تا با، ہے نا. وتشترکوا ایضا فی معنی واحد، اور تینوں کیا ہیں؟ ایک معنی میں شریک ہیں. سب کے معنی کس کے ہیں؟ لکھنے کے ہیں. ہوا معنی الکتابہ، اور وہ معنی کس کے ہیں؟ کتابت کے. وَهُوَ مَعْنَى مُسْتَقِلٌ فِي نَفْسِهِ، اور یہ ایسے معنی ہیں کہ جو اپنے میں مستقل ہیں. اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. ثانیاً مولانا تفترق فی ہیئاتها اللفظیہ، لیکن یہ اپنی حیت میں کیا ہے؟ تینوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ہے کہ نہیں مولانا؟ اور اس کے علاوہ معانی بھی ان کے مختلف ہیں کہ نہیں ہیں؟ معنی کے تو وتفترق ايضا في دلالتها فان لكل منها هيئه تخصها، اس لیے کہ ان میں سب کے لیے کیا ایک حیت ہے جو اس سے خاص ہے. وتفترق ايضا في دلالتها على نسبة تامة زمانية تختلف باختلافها. صحیح ہے، اور یہ جدا ہوتا ہے کیا؟ اپنی دلالت میں علی نسبت تامۃ زمانیۃ. صحیح ہے، نسبت تامہ جو کس میں محدود ہے؟ زمانے میں. ایک میں ماضی میں، ایک میں حاضر میں، اور ایک میں استقبال میں. تختلف باختلافها، جو ان کی حیت کے بدلنے سے اس کے صیغے بھی کیا ہو جا رہے ہیں؟ بدل جا رہے ہیں. وہی نسبت ذلك المعنى المستقل. صحیح ہے، اور وہ نسبت ہے اس معنی مستقل کی المشترک فیہا الی فاعل ما، جو مشترک ہے، جو کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے کسی فاعل، کسی بھی ایک فاعل پر. غیر معین فی زمان معین، جو معین نہیں ہے لیکن کہاں؟ فی زمان معین، ایک معین زمانے میں. جیسے ہم نے کتبہ کہا تو اس کا زمانہ معین ہے، لیکن فاعل کیا ہے؟ غیر معین ہے. ہم نے فاعل تو نہیں لے کے آیا نا کہ کتبہ زیدن ہم نے کہا ہو، تو ہوا کا کوئی بھی ضمیر ہو سکتا ہے مرجع اس کا. صحیح ہے، تو فاعل غیر معین ہے لیکن زمانہ کیا ہے؟ معین ہے. من الازمنہ، تینوں زمانوں میں سے. فکتبہ تدل علی نسبت الحدث. صحیح ہے، کتبہ دلالت کرتا ہے کام کے ہونے پر. وہو المعنى المشترک، اور یہ کیا ہے؟ معنی مشترک ہے تینوں میں. الی فاعل ما، صحیح ہے، کسی کام کے انجام دینے والے پر. واقعۃ فی زمان مضى، جو واقع ہوا ہے ایسے زمانے میں جو گزر چکا ہے. وَيَكْتُبُ عَلَى نِسْبَةٍ تُجَدِّدُ الْوُقُوعَ، یکتب ایسی نسبت پر دلالت کرتا ہے جس کا واقع ہونا کیا ہوتا ہے؟ مجدد ہوتا ہے، یعنی بار بار ہوتا ہے. فی الحال، ابھی. وَفِي الْإِسْتِقْبَالِ إِلَى فَاعِلِهَا، اور اسی طرح آنے والے زمانے پر جو جس کی نسبت کیا ہوتی ہے کام کی؟ اس کے فاعل کے انجام دینے والے کی طرف ہوتی ہے. وَاكْتُبْ عَلَى نِسْبَةِ طَلَبِ الْكِتَابَةِ، اور وَاكْتُبْ کیا ہے مولانا؟ طلب کتابت ہے. فی الحال من فاعل ما، ابھی کسی بھی فاعل سے. ومن هذا البیان، اور اس بیان سے نستطيع ان نستنتج ان المادة التي تشترك فيها الكلمات الثلاث. صحیح ہے، ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ وہ مادہ کہ جس میں تینوں کلمات کیا ہیں؟ مشترک ہیں. تدل على المعنى الذي تشترك فيه، وہ دلالت کر رہے ہیں ایسے معنی پر کہ جو معنی کیا ہے؟ تینوں میں مشترک ہے. وَإِنَّ الْحَيَّةِ الَّتِي تَفْتَرِقُ فِيهَا وَتَخْتَلِفُ، اور وہ حیت کہ جس میں یہ تینوں جدا ہیں اور مختلف ہیں. تَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي تَفْتَرِقُ فِيهِ وَيَخْتَلِفُ فِيهَا، دلالت کرتا ہے ان معنی پر کہ جو مختلف ہے اور
جدا ہے، صحیح ہے، جس طرح سے اس کے صیغے بدل رہے ہیں۔ وعلیہ یصح تعریف الکلمۃ بانها، اس بنیاد پر کلمے کی تعریف صحیح ہوگی کہ بانها اللفظ المفرد الدال بمادته على معنى مستقل۔ ہاں مولانا، شوف کیسے تعریف کی ہے۔ المفرد، اللفظ المفرد الدال بمادته، جو اپنے مادہ سے دلالت کرتا ہے مستقل معنی پر، فی نفسه وبہیته على نسبت ذلك المعنى الى فاعل لا بعینه نسبت تامة زمانیۃ۔ لا بعینه جب انہوں نے کہہ دیا تو کیا معنی ہو جائے گا؟ لا بعینه سے مراد یہ ہو جائے گا کہ کوئی ایک معین فاعل نہیں، بلکہ فاعل کیا ہے؟ غیر معین ہے۔ اب یہ اس میں کیا کہا؟ نسبت تامۃ زمانیۃ، لیکن اس کی نسبت کیا ہے؟ زمانے کے اعتبار سے معین ہے، چاہے وہ ماضی کی ہو، حال کی ہو یا استقبال کی ہو۔ آئی سمجھ میں؟ وَبِقَوْلِنَا نِسْبَةٌ تَامَّةٌ تُخْرِجْ الْأَسْمَاءُ الْمُشْتَقَّةِ، جو انشاءاللہ اس کو مزید واضح کرتے ہوئے کل بیان کروں گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ یہیں سے نہ ہو تو دوبارہ پڑھیں گے، کہاں سے؟ وَعَلَيْهِ يَصِحُّ تَعْرِفَ الْكَلِمَةِ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ ابھی ایک کام سے جانا ہے تو اس کام کو انجام دینے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ یہاں لکھو۔